صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی دی توفیق کے ساتھ ہم تجوید القرآن میں ادغام کا جو باب ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج اس کی ہم ریویژن کریں گے۔ کل انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، جیسے کہ ہم نے لاسٹ کل کو ہم نے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا تھا۔ کوشش کریں کہ گروپ میں ڈال دیں کہ کل تجوید کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا ادغام کے باب کا، تو کوئی دوست چھٹی نہ کرے اور اپنا قلم ساتھ لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ آج ہی ڈال دیں اور آج ہم اس کی ریویژن کرتے ہیں۔ کافی حد تک الحمدللہ یہ چیزیں ہماری کلیئر ہیں، ویری سمپل۔ ادغام کا جو بنیادی تعریف ہے ادغام کی وہ کیا ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ جی بالکل، ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں مکس کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ ادغام کی بنیادی ڈیفینیشن ہے۔ اور جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں غفران مدغم، اور جو متحرک ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوسرا؟ ادھر نہیں دیکھنا، مدغم کہتے ہیں پہلے کو، دوسرے کو بھی اسی طرح ہی کچھ کہتے ہیں لیکن کچھ ایکسٹرا کہتے ہیں۔ ایم سی کیو چلیں گے لکھا ہوتا، پہلے کو مدغم کہتے ہیں دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ تو ادغام کی جو ہے ڈفرینٹ مطلب ہے، اس کی سٹیٹس ہے۔ پہلا کیا ہے؟ حرکت اور سکون، یعنی وہ ساکن ہو یا متحرک ہو، یا اس کی حالت کیا ہو یا اس کی وجہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تین ہیں مین۔ اگر حرکت اور سکون کے اعتبار سے دیکھیں تو دو ہیں، ادغام صغیر اور ادغام کبیر۔ ادغام صغیر وہ ہوتا ہے جو ہم آلریڈی ادغام کی کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ جیسے میں یقول، تو اس میں کیا ہے؟ یہ مدغم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز نون ساکن پہلا متحرک تو کیا ہوگا؟ مدغم۔ اور یہ کیا ہے؟ مدغم فی۔ یہ ادغام کی بیسک ڈیفینیشن۔ دوسرا کیا ہے؟ ادغام کبیر، مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں، تو پھر ادغام کرنے کے لیے مدغم کو ہم خود ساکن کریں، ٹھیک ہے؟ خود ساکن کریں گے تو پھر یہ ادغام کبیر بنے گا۔ روایت حفص میں اس کی 5 مثالیں، ایک ہی میں نے لکھی ہے، تو یہ ہے مکنی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگر یہ اصل میں تھا مکننی، تو ہم نے کیا کیا؟ اس نون کو، یہ نون کے اوپر ذکر ہے، اس کو خود ساکن کر کے اس نون میں ادغام کر دیا، تب جا کے یہ اس کے اوپر شد آئی، تو یہ بن گیا مکننی سے مکنی بن گیا۔ یہ ادغام کبیر ہے۔ اس کی 5 مثالیں ایک بار بعد۔ یہ تو حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام صغیر ادغام کبیر۔ کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام ادغام ناقص، جو ہم آلریڈی نون ساکن میں پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے ادغام تام، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ارسلان؟ اس میں مطلب کیا ہے؟ اس کا ختم پراپر، بالکل صحیح ہے، ایک پراپر ایک ورڈ ہوتا ہے، کیا ختم ہو جائے؟ مدغم کی کوئی صفت باقی باقی نہ رہے، اس کے مخرج کی اس کی کوئی صفت باقی نہ رہے مدغم کی۔ جیسے اس کو پڑھیں، میں ربکا، تو نون کی آواز آ رہی ہے تو نہیں آ رہی، اس کی کوئی صفت باقی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام تام، مکمل صفت ختم ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے؟ اس طرح ملۃ کا نون کی آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اس کو ادغام تام کہتے ہیں، مکمل ادغام۔ ادغام ناقص جس میں مکمل ادغام نہ ہو، ناقص رہے۔ کیا ناقص رہے؟ مدغم کی صفت باقی رہے۔ پہلے حرف ساکن جو ہے نا، یعنی پہلا حرف جو ساکن ہے اس کو مدغم کہتے ہیں، مدغم کی کوئی صفت باقی، جیسے میں وال، تو نون کی آواز غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون کی صفت باقی ہے، اس لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اسی طرح میں یقول، تو پھر اس میں بھی نون کی صفت باقی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے۔ اس کے بعد ہے سبب، یعنی ریزن کے اعتبار سے، سبب کے اعتبار سے کتنے سبب ہو سکتے ہیں، اس میں اس کے آگے 3 ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ تو اس میں یہ ہے 2 ہم مثل، دوسرا 2 ہم مخرج،
قریب المخرج. ہاں جی وہ ذرا ریڈ سے اس لیے لکھ دیا کہ وہ پتہ چلے. دو ہم مثل کا مطلب ہے کہ ایک ہی حرف دو دفعہ آئے, چاہے وہ ایک کلمے میں آئے چاہے دو کلمے میں آئے, اس کی کوئی شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلا ساکن ہونا چاہیے, دوسرا متحرک ہونا چاہیے. تو جیسے قد دخلوا, دال ساکن ہے پھر دال آ گیا, تو یہ مثلین ہے, ادغام مثلین اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دو ہم مثل حروف اس طرح آ جائیں ایک کلمے میں یا دو کلمے میں کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام مثلین, ٹھیک ہے. دو ہم مثل حروف کا ادغام. اس کے بعد دوسرا ہے متجانسین, ٹھیک ہے. دو ہم مخرج, حرف سیپریٹ سیپریٹ ہوں گے, جدا جدا, لیکن ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہوگا. مثلا تا دال تو, ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ حروف نتائیہ, ایک ہی ہے. زبان کی جب اوپر دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے, زبان کا سرا جب اوپر جڑ سے لگتا ہے دونوں دانتوں کی, تو تا دال تو آد آتے ہیں حروف نتائیہ میں, ٹھیک ہے. دال اور تا کا مخرج ہو رہا ہے, تو اس کو ہم پڑھیں گے قط, یہ دال نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ دال بالکل اس میں یہ ختم ہو جائے گی, قد تبین, ٹھیک ہے. گڈ, ٹھیک ہے. اس طرح ذال ذال, تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا, اگلا پڑھا جائے گا. یہ قریب المخرج ہے. حروف لساویہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے لساویہ؟ ہاں جی ذال, ٹھیک ہے. اذ ظلموا. اسی طرح متقاربین, قریب سے, قرب سے, قریب المخرج, ایسے دو حروف جو قریب المخرج, جیسے لام نون را, ایک ہی سیٹ ہے مگر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ان کا مخرج ہے, تو یہ قریب المخرج کراتے ہیں. لام کا را میں ہو رہا ہے, اس کا نون کا لام میں ہو رہا ہے. قر ربی من لدنک, اس ادغام کی اور کون سی قسم اس میں آ رہی ہے طیب صاحب؟ قر ربی, یہ ادغام متقاربین تو ہے ہی ہے. ویری گڈ. یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ اب جب آپ کے پاس ایک کلمہ آئے, اس میں ادغام کا جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہے واٹس ایور, چاہے وہ متقاربین ہے, ناقص ہے, تام ہے, صغیر ہے, کبیر ہے, یو مسٹ نو اٹ, یو مسٹ آئیڈینٹیفائی اٹ. یہ چیز ہے کنسیپچل, آپ کا کلیئرٹی جو ہوتی ہے آپ کی وہ ہونی چاہیے. تو یہ مطلب کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے, بس تھوڑا سا ڈیٹیلڈ مطلب اس کی برانچیز ہے. اصل میں روٹ وہی ہے, اور اس کا جو مین روٹ ہے وہ کیا ہے؟ مدغم, پہلا حرف ساکن, اس پہ ہی چلتا ہے. کبھی وہ متحرک آتا ہے, کبھی ساکن آتا ہے, کبھی وہ ایک طرح کا دو آتا ہے, کبھی ہم مخرج ہوتا ہے, کبھی قریب المخرج. تو یہ ساری اس کی حالت اعتبار کے, حرکت سکون کے اعتبار سے یہ ساری قسمیں. کوئی کویسچن ہو اس حوالے سے آپ؟ ہاں ادغام صغیر بھی ہے, یہ بالکل جو بھی بیسک ڈیفینیشن ہے, کوئی بھی ادغام جو ایک بیسک ڈیفینیشن میں آتا ہے اس کو ادغام صغیر کہا جاتا ہے. ادغام کبیر کے علاوہ, اس کے علاوہ جتنے ادغام ہیں وہ سب ادغام صغیر ہیں. یہ بھی ادغام صغیر ہے سب. پہلا ساکن دوسرا متحرک, پہلا ساکن دوسرا متحرک, اس کو چھوڑ کے باقی سب ادغام صغیر ہیں. پھر یہ ادغام صغیر بھی ہے, ادغام تام بھی ہے, ٹھیک ہے. اور نون اور را قریب المخرج ہے, تو متقاربین بھی ہے. 3 آ گئے اس کے طرح. پہلے یہ ادغام نہیں, پہلے آپ نے جو اس میں ڈائریکٹلی فعال ہوتا ہے آپ نے وہی جو آنسر میں لکھنا. سپوز اگر میں کہتا ہوں یہ ادغام کی کون سی کس میں آتا ہے من لدن کا, تو آپ لکھ دیں ادغام تام. اگر آپ اس کو یہ بھی لکھ دیں گے نا, دیٹس فائن, آپ کا جواب ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں آپ اس میں یہ سبب کے اعتبار سے وہ میں دیکھوں گا, مطلب یہ ہے کہ تب بندے کو پھر ہاں وہ اس میں تو پھر بہت ہی کلیئر ہو جائے گا. تو بہرحال کوئی بات نہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو پہلے یہ ادغام صغیر ہے, پھر یہ ادغام تام ہے, پھر یہ کیا ہے متقاربین, 2 قریب المخرج ادغام. سارا صغیر لکھ دیں تو ٹھیک ہو جائے گا ایسے تو نہیں ٹھیک تو ہو جائے گا, مگر آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس لیے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا نا, سبب کے اعتبار سے, کیفیت کے اعتبار سے. تو
چلے میں اس میں اس طرح کا کر دوں گا اگر سبب دونوں ہیں تو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ سبب اور کیفیت کے اعتبار سے کون سا ہے. نہیں. سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادغام صغیر اور کبیر کو تو آپ چھوڑ دیں, مطلب وہ صغیر تو سارا ہی ہے. آپ یہ لکھ سکتے ہیں ادغام تام / متقارب ہے, اس طرح آپ کر لیں, ٹھیک ہے, یہ اس کی اجازت ہے. مگر باقی اس کے علاوہ سارا ہے ہی ادغام صغیر ہے. ادغام کبیر صرف ہم نے خود اس کو ساکن کرنا ہوگا. وہ جو آپ نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ موالنے والا ادغام, ہاں وہ میں نہیں آیا تھا ادھر والے بھائی سے, وہ بھی اس میں بھی پتا ہونا. وہ فوٹو آئی نہیں ہے, وہ اصل میں ہم نا پھر ہاں جی ٹیسٹ میں نہیں آئے گی. ٹیسٹ میں آپ ایک دفعہ پڑھ لینا, ویری سمپل ہے. اس میں ایک لاسٹ والا تھا, اس سے کل نا لام کا نون میں ادغام نہیں ہوتا. یہ اس کا کل حروف حلقی ہے نا, حروف حلقی کا دوسرے حروف میں ادغام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. حروف حلقی کا لیکن اس میں بلکہ یعنی مدغم کی جگہ پہ آئیں ہاں تبھی آنا بالکل بالکل حروف حلقی نہیں, وہ نہیں, پہلے مدغام کی. دیکھیں ادغام کی جب کانسیپٹ کی بات ہوگی تو پہلے ساکن مدغام کی بات ہوگی. یہ چیپٹر کس کے اوپر ہے طیب صاحب؟ مدغام کے اوپر, بس دیٹس اٹ. ادغام کبیر میں بھی آپ نے مدغام کو اس کو ساکن ہے, اس کو ادغام صغیر کے درجے میں لے کے آئے ہیں کبیر کو, تب جا کے مدغام کو ساکن کریں گے تو آگے چلے گا کام. لیکن اٹ سیلف وہ اصل حالت میں وہ متحرک ہوتا ہے. حروف حلقی کا غیر حروف حلقی جو بھی ہے اس میں ادغام نہیں ہوتا. حروف حلقی کا اپنے قریب المخرج میں ادغام نہیں ہوتا. حروف حلقی کا اپنے ہم مخرج میں ادغام نہیں ہوتا, مگر ہم مثل میں ہوتا ہے. حروف حلقی کا جو ایک ادغام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم مثل. جیسے حمزہ ہا, تو ہم نے مثال دی تھی یوجہ, دو ہا پھر ہا, ہم مخرج میں نہیں ہوگا, قریب المخرج میں نہیں ہوگا, غیر حروف حلقی میں نہیں ہوگا, صرف ہم مثل میں ہوگا, مثلین کے درجے میں وہ آئے گی. یہ تھا موانع الادغام. اور لام کا نون میں نہیں ہوتا, یہ خلاف قاعدہ ہے. یعنی لام نون رات حروف طرفیہ ہیں, ہم نے پڑھا ہوتا ہے متقاربین میں, لیکن لام کا نون میں نہیں ہوتا. جیسے کل نا, تو لام کا نون میں ہونا چاہیے متقاربین کی تعریف کے اندر, لیکن کچھ خلاف قاعدہ جو چیزیں ہیں, مطلب اوور رائٹ سپر سیڈ چیزیں ہیں, وہ یہ نام کا نون میں نہیں ہوتا, لیکن نون کا نام تو ہو رہا ہے, یعنی نون کا میر رب کا پتہ, یہ اٹس ویری سمپل. ہم پڑھتے بھی صحیح ہیں, لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے میں. جب بھی قرآن پاک میں یہ کلمہ آئے گا آپ کو یاد ہے, یا ہم نے ادغام میں پڑھا تھا, ہم نے یہ پڑھا تھا, ہم نے وہ پڑھا تھا. اللہ رب العزت کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا رب العالمین ہماری اس کلاس میں خیر و برکت عطا فرما, اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر ہمیں اس کا فہم عطا فرما, اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنا, اس کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت اور صدقہ جاریہ بنا. امت مسلمہ کے جملہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما, جو پرفرزان ہے یا اللہ امت مسلمہ کے ان کے ساتھ کی مغفرت فرما, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على محمد.